بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ فرمایا کہ بیوی کے حقوق میں کوتاہی گناہ ہے۔ فرمایا کہ اس طرح آج شوہر بیوی سے تو سارے حقوق وصول کرنے کو تیار ہے، وہ ہر بات میں میری اطاعت بھی کرے، میرے لیے کھانا بھی پکائے، گھر کا انتظام بھی کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، ان کی تربیت بھی کرے اور میرے ماتھے پر شکن بھی نہ آنے دے اور چشم و آبرو کی اشارے کے منتظر رہے۔ یہ سارے حقوق وصول کرنے کے لیے شوہر تیار ہے، لیکن جب بیوی کے حقوق ادا کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت ڈنڈی مار جائے اور ان کو ادا نہ کرے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم فرما دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔ ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے حق میں بھلائی کرنے کی نصیحت کو قبول کر لو، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے حقوق کی ادائیگی کی اتنی تاکید فرما رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے پورے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سب کم ناپنے اور کم تولنے کے اندر داخل ہے اور شرعاً حرام ہے۔ ساری زندگی میں بیچاری عورت کا ایک ہی مالی حق شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے، وہ ہے مہر۔ وہ بھی شوہر ادا نہیں کرتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی تو مہر ادا نہیں کیا، جب مرنے کا وقت قریب آیا تو بستر مرگ پر پڑے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، رخصتی کا منظر ہے۔ اس وقت بیوی سے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو۔ اب اس موقع پر بیوی کیا کرے؟ کیا رخصت ہونے والے شوہر سے یہ کہہ دے کہ میں معاف نہیں کرتی؟ چنانچہ اس کو مہر معاف کرنا پڑتا ہے۔ ساری عمر اس سے فائدہ اٹھایا، ساری عمر تو اس سے حقوق طلب کیے، لیکن اس کا حق دینے کا وقت آیا تو اس میں ڈنڈی مار گئے۔ یہ تو مہر کی بات تھی۔ نفقہ کے اندر، یعنی خرچے کے اندر شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو اتنا خرچہ دیا جائے کہ وہ آزادی اور اطمینان کے ساتھ گزارا کر سکے۔ اگر اس میں کمی کرے گا تو یہ بھی کم ناپنے اور کم تولنے کے اندر داخل ہے اور حرام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کسی کا کوئی حق دوسرے کے ذمہ واجب ہو، وہ اس کو پورا ادا کرے، اس میں کمی نہ کرے، ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ہم مجلس جما کر بیٹھتے ہیں تو حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہو رہے ہیں، بدامنی ہے، بے چینی ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، معاشی بدحالی کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ سب تبصرے ہوتے ہیں، لیکن کوئی شخص ان تمام پریشانیوں کا حل تلاش کر کے اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مجلس کے بعد دامن جاڑ کر اٹھ جاتے ہیں، ارے یہ دیکھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود سے نہیں ہو رہا، بلکہ کوئی کرنے والا کر رہا ہے۔ اس کائنات کا کوئی ذرہ اور کوئی پتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر بدامنی اور بے چینی آ رہی ہے تو اس کے ارادے سے آ رہی ہے، اللہ کے ارادے سے آ رہی ہے۔ اگر سیاسی بحران پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اگر چوریاں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں تو اس کی مشیت سے ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی جو کچھ تمہیں برائی یا مصیبت پہنچ رہی ہے وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهَ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ پر پکڑنے پر آ جائیں تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا جانور باقی نہ رہے،
سب ہلاک و برباد ہو جائیں، لیکن اللہ جل شانہ اپنی حکمت سے اور اپنی رحمت سے بہت سے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب تم حد سے بڑھ جاتے ہو، اس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کیے جاتے ہیں تاکہ تم سنبھل جاؤ۔ اگر اب بھی سنبھل گئے تو تمہاری باقی زندگی بھی درست ہو جائے گی اور آخرت بھی درست ہو جائے گی، لیکن اگر اب بھی نہ سنبھلے تو یاد رکھو دنیا کے اندر تو تم پر عذاب آ ہی رہا ہے، اللہ بچائے آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آج ہر شخص اس فکر میں ہے کہ کسی طرح 2 پیسے جلدی سے ہاتھ آ جائیں، کل کے بجائے آج ہی مل جائیں، چاہے حلال طریقے سے ملیں یا حرام طریقے سے ملیں، دھوکہ دے کر ملیں یا فریب دے کر ملیں یا دوسری کی جیب کاٹ کر ملیں، لیکن مل جائیں۔ یاد رکھو اس فکر کے نتیجے میں تمہیں 2 پیسے تو مل جائیں گے، لیکن یہ 2 پیسے نہ جانے کتنی بڑی رقم تمہاری جیب سے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ 2 پیسے دنیا میں تمہیں کبھی امن و سکون نہیں دے سکتے۔ یہ 2 پیسے جو حرام سے آئے ہیں تمہیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ 2 پیسے تم نے حرام طریقے سے اور دوسروں کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر دوسرے انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر حاصل کیے ہیں۔ لہذا گنتی میں تو یہ پیسے شاید اضافہ کر دیں، لیکن تمہیں چین لینے نہیں دیں گے، اور کوئی دوسرا شخص تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا اور اس سے زیادہ نکال کر لے جائے گا۔ آج بازاروں میں یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پیسے کمائے، دوسری طرف 2 مسلح افراد آپ کی دکان میں داخل ہوئے اور اسلحہ کی زور پر آپ کا سارا اثاثہ اٹھا کر لے گئے۔ اب بتائیے جو پیسے آپ نے حرام طریقے سے کمائے تھے وہ فائدہ مند ثابت ہوئے یا نقصان دہ ثابت ہوئے؟ لیکن اگر تم حرام طریقہ اختیار نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پیسے اگرچہ گنتی میں کچھ کم ہوتے، لیکن تمہارے لیے آرام اور سکون اور چین کا ذریعہ بنتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت امانت اور دیانت کے ساتھ پیسے کمائے تھے، اس کے باوجود ہماری دکان پر بھی ڈاکو آ گئے اور لوٹ کر لے گئے۔ بات یہ ہے کہ ذرا غور کرو کہ اگرچہ تم نے امانت اور دیانت سے کمائے تھے، لیکن یقین کرو کہ تم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہوا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہو لیکن اس کا خیال اور دھیان نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ پوری ادا نہ کی ہو یا زکوٰۃ کا حساب صحیح نہ کیا ہو یا اور کوئی گناہ کیا ہو، اس کے نتیجے میں یہ عذاب تم پر آیا ہے۔ دوسری یہ کہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے اور اس گناہ سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے، تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یعنی اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گی، بلکہ جو لوگ ظلم سے علیحدہ تھے وہ بھی اس عذاب میں پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ اگرچہ یہ لوگ خود تو ظالم نہیں تھے لیکن کبھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ظلم کو مٹانے کی جدوجہد نہیں کی، اس ظلم کے خلاف ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اس لیے گویا کہ وہ بھی اس ظلم میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ ہم تو بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، اس کے باوجود ہمارے ہاں چوری ہو گئی اور ڈاکہ پڑ گیا، اتنی بات کہہ دینا کافی نہیں، اس لیے کہ اس امانت اور دیانت کو دوسروں تک پہنچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس لیے اس عذاب میں تم بھی گرفتار ہو گئے۔ آگے تفصیل اور بھی ہے، ان شاء اللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں۔